السلام علیکم ساتھی، یہ بیان چل رہا ہے مفتی یعقوب سلونی صاحب بیان فرما رہے ہیں بعد فجر کے 5 ستمبر 2025۔ آئیے ساتھیوں ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو۔ مفتی یعقوب سلونی صاحب کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ آئیے ساتھیوں لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں کو استفادے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو اور اس میں پھیلے ہوئے ان تمام نقشوں کو محض امتحان کے لیے پیدا فرمایا۔ اصل استفادہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کے خزانے سے ہے۔ اصل استفادہ اور فائدہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی غیبی خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بنیادی شرط کائنات اور کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، اور اللہ کا غیر ہے، ان کا انکار کرنا، ان کا یقین دل کے اندر سے نکالنا۔ جو شخص جتنا دنیا اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے چیزوں کا یقین اور تأثر دل کے اندر سے نکالتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے استفادے کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ اس پر کھول دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ جب تک دل کے اندر سے دنیا وما فیہا کا یقین نہیں نکلے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے خزانے سے استفادے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن انسان دھوکے سے یہ سمجھتا ہے کہ ان اسباب کے اندر اللہ کی قدرت ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، حالانکہ ان اسباب کے اندر نہ اللہ کی قدرت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اسباب کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، بلکہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور وعدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس لیے جو اس حقیقت کو نہیں جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی قدرت ان اسباب کے اندر ہے اور ان اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ کی قدرت سے اور غیبی خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ اعمال کے مقابلے میں اسباب کو مقدم کرتے ہیں۔ اور جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہوتا ہے اور اسباب کا اور کائنات کا یقین دل سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ اسباب پر اعمال کو مقدم کرتے ہیں، اسباب پر اعمال کو مقدم کرتے ہیں۔ یہ بہت واضح فرق آپ کو ہر دور میں، ہر زمانے میں پکے اور سچے ایمان والوں میں اور کچے ایمان والوں کے درمیان یہ فرق آپ کو ملے گا۔ جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، جن کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کے ذات عالی کا یقین ہے اور اسباب کا یقین دل سے نکل چکا ہو، یہ ہمیشہ اعمال کو ہی اسباب پر مقدم کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسباب کو اعمال پر مقدم کر دیں گے اور اسباب کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور اس کو مقدم کرنا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شخص دنیا کو دار الاسباب صرف سمجھتا ہے، دار الامتحان نہیں سمجھتا، اور یہ کہتا ہے
کہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کرنے دھرنے میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ظاہری سبب کا محتاج ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی ظاہری سبب کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کرتے۔ اس لیے کوئی سبب اختیار کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی سبب اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ یہ شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نفع نقصان دینے میں سبب کے محتاج ہیں، اور اس وجہ سے یہ سبب اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، یہ شخص اللہ کو اسی طرح ان اسباب کا محتاج سمجھتا ہے جس طریقے سے یہ اسباب اللہ کے محتاج ہے۔ اور یہ شخص جو اسباب اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی علامت۔ اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھے گمان کی علامت ہے، اور اعمال کو سرے سے چھوڑ دینا یا مؤخر کر دینا اور اسباب کو مقدم کرنا، اس کو اصل سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے بدگمانی کی علامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے۔ اسی لیے ایک پکا مومن جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور حاجتیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم اور ارشاد ہوتا ہے، اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو مؤخر کر دو، ابھی اس کی ضرورت کو پورا نہ کرو، اس لیے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے اور اس کو دینا مجھے پسند ہے۔ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے لیکن اس کو دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ مسلمان اس حقیقت سے ہی ناواقف کہ اس کا ایمان کی وجہ سے اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے کہ جس فانی دنیا کو یہ مانگ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس فانی دنیا کو مانگنے کے لیے اس کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند ہے۔ دنیا دینا تو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کے جناب میں کسی بہانے سے ایک مسلمان کا، مومن کا ہاتھ اٹھا لینا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حاجت ضرورت کو مؤخر کر دیں، اس لیے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے لیکن اس کو دنیا دے دینا مجھے پسند ہے۔ اور جو غیر ہوتا ہے وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ضرورت اور حاجت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی حاجت کو فوراً پورا کر دو، اس کی ضرورت کو فوراً پورا کر دو، اس لیے کہ اس کو دنیا دے دینا تو مجھے پسند ہے لیکن اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ لیکن ایک مومن اس حقیقت کو جانتا نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن ہماری زندگی اتنی خستہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اس کے باوجود بھی اس کی زندگی اچھی ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ کسی کو دنیا کا مل جانا، کسی کو دنیا کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، جس طریقے سے دنیا کا نہ ملنا یہ ناکامی کی علامت نہیں۔ دنیا کا ملنا نہ ملنا یہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں اور علامت نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا اگر مل گئی تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ضرور ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دین دیتے ہیں، جسے دین ضرور دیتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں کرتے اسے دین نہیں دیتے، اور جس سے محبت نہیں کرتے اسے دین بھی دے دیتے ہیں۔ اسے دنیا اللہ رب العزت ہر ایک کو دے دیتے ہیں، جس سے محبت ہو اسے بھی دے، جس سے محبت نہیں اسے بھی دے، لیکن دین اللہ رب العزت صرف محبت کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ دین اللہ رب العزت صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتے ہیں، دنیا تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے دیتے، محبوب ہو غیر محبوب ہو،
ہر ایک کو دنیا مل سکتی، لیکن دین یہ صرف اللہ تعالیٰ پسندیدہ بندوں کو دیتے ہیں۔ بالکل واضح بات۔ بلکہ دنیا کا کشادہ ہو جانا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی کشادگی ہی اصل فتنے کا سبب، دنیا کی کشادگی یہ اصل فتنے کا سبب، اور کسی کو زیادہ مقدار میں اور حد سے زیادہ دنیا کا مل جانا یہ اس کی پکڑ کی علامت۔ جب آدمی نافرمانی اور سرکشی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے سے پہلے اس کے اوپر دنیا کی تمام حاجتوں ضرورتوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہر طرح کی حاجت اور ہر طرح کی ضرورت اس کے پاس ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا کے ان اسباب میں انتہائی مطمئن ہو کر کے، لاپرواہ ہو کر کے اس میں وہ مغرور ہو جاتا ہے اور اس کو گھمنڈ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اچانک اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ناکامی اور یہ پکڑ کہاں سے، اس کی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اچانک دم کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ دو راستے ہیں، ایک مال والا راستہ، ایک اعمال والا راستہ، ایک مال والا راستہ، ایک اعمال والا راستہ۔ اعمال والے راستے میں شروع میں ناکامی، پریشانی اور کامیابی چھپی بھی ہوتی ہے۔ جب یہ چلتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اچانک اسے کامیاب فرما، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی قدرت سے ظاہر کے خلاف اچانک کامیاب فرما دیتے، اور جو ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ اس کامیابی سے حیران ہوتے ہیں۔ یہ شخص تو انتہائی نکما، ناقص اور انتہائی ناکام، یہ اچانک کامیاب کیسے ہو؟ اس کے مقابلے میں جو مال والا راستہ اختیار کرتے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ انتہائی ناقص راستہ ہے، انتہائی ناقص راستہ ہے کہ ایک مومن ہر وقت مال ہی مال کے پیچھے لگا رہے، یہ انتہائی ناقص راستہ ہے۔ جو شخص مال والا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے شروع میں تو حالات اچھے ہوتے ہیں اور کامیابی والے ہوتے ہیں، لیکن ناکامی چھپی بھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ نافرمانی میں اس مال والے راستے میں آگے بڑھتا رہتا ہے، مال کمانے میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، اور کمانے کے بعد اسے خرچ کرنے میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اچانک ناکامی کا راستہ کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی حیران اور دنیا دار لوگ بھی حیران، یہ شخص تو بہت کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، یہ اچانک ناکام کیسے ہو گیا؟ اس کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا؟ اس کے ساتھ کس نے یہ غلط کام کیا؟ حالانکہ یہ اس کے اپنے بدعمالی کا نتیجہ ہے، اس کے اپنے بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اعمال والا راستہ چھوڑا اور صرف مال والا راستہ اختیار کیا، یہ آپ کے اپنے بدعمالی کی وجہ سے ناکامی۔ تو یہ پکے ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے، جب بھی یہ مال اور اسباب اللہ کے اور ان کے درمیان رکاوٹ بن جایا کرتے تو وہ ان اسباب کو، مال و دولت، حتیٰ کہ اگر حکومت بھی ہے تو اسے بھی چھوڑ دیا کرتے، اسے بھی ترک کر دیتے کہ ہمیں ایسی حکومت اور ایسی مال و دولت کی ضرورت نہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت نصیب فرمائی، وہ ایک مرتبہ جہاد میں جانے والے گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے اور ان کی گردنوں کو سہلا رہے، اور بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے اس کے دیکھنے میں اس طریقے سے وہ غرق ہو گئے کہ عصر کی نماز ہی قضا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، چنانچہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ سورج کو نکال دیا، عصر کی نماز ہو گئی تو پھر انہوں نے ان گھوڑوں ہی کو کاٹ دیا کہ یہ میری نماز اور عبادت اور میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے،
ان کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں تو ایک نبی کے ساتھ ہوا، وہ بھی فرض نماز میں. اور اس امت میں ایک صحابی ہیں، نبی نہیں ہے، اور وہ نفل نماز اپنے باغ میں پڑھ رہے ہیں، اور گنجان باغ ہونے کی وجہ سے ایک چڑیا کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی، راستہ نہیں ملا، اور وہ باغ میں ہی اڑتا رہا. دھیان نماز میں ان صحابی کا اس چڑیا کی طرف چلا گیا. بعد میں انہیں تنبہ ہوا تو انہوں نے 50,000 کے اس پورے باغ کو ہی صدقہ کر دیا کہ بھائی یہ باغ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بنے اور اعمال کے درمیان رکاوٹ بنے، چاہے وہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نفل نماز ہی. یہ امتحان ہے، دار الامتحان اور دار الاسباب. مسلمان اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ یہ دار الاسباب ہے، لیکن دھوکے سے وہ اس بات کو سمجھنا بھول گیا کہ یہ دار الاسباب ہے، لیکن اس کے ساتھ دار الامتحان ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی سبب اور کوئی بھی ظاہری شکل یہ محض اور محض امتحان کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان اسباب میں رہتے ہوئے، مال و دولت میں رہتے ہوئے، دنیاوی نقشوں میں رہتے ہوئے یہ اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کر رہا ہے. اس کا سب سے بڑا امتحان، یہ سب سے بڑا اس کا امتحان ہے. اگر کوئی ان اسباب کو اختیار کر کے پھر اسباب کے اندر جو اللہ کے احکامات ہے اسے پورا کر رہا ہے، یا ان اسباب میں رہتے ہوئے حال کا امر پورا کر رہا ہے، تو یہ شخص ان اسباب میں کامیاب ہو جائے گا. اور اگر اسباب کو اختیار کر کے اسباب سے متعلق حکموں کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر حال کے امر کو ترک کر دیتا ہے، یہ شخص ناکام ہے. یہ شخص ناکام. حال کے امر کو پورا کرنا اور اسباب کے اندر جو اللہ کے احکاماتوں سے پورا کرنا. آدمی کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، تو پھر مال کا جو اللہ سے متعلق حق ہے اسے بھی ادا کر رہا ہو، اور بندوں سے متعلق جو حق ہے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اگر ادا کرتا ہے تو پھر یہ اس سبب میں یہ کامیاب ہے. اور اگر مال تو حاصل کر لیا، مال خوب مل گیا، لیکن اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہا، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، پامال کر رہا ہے، تو پھر یہ شخص ناکام. یہ شخص ناکام. یہ سب سے بنیادی بات کہ ان اسباب کے اندر رہتے ہوئے آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرے. اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ان اسباب کے اندر رہتے ہوئے آدمی کا دل ان اسباب کی طرف نہ ہو، اللہ کے ذات عالی کی طرف ہو. یقین اللہ کے ذات سے ہونے کا ہو، اسباب سے ہونے کا یقین نہ ہو. جس طریقے سے کشتی ضروری ہے، کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا، ایک قطرے کے اندر داخل ہونے کا سوراخ بھی اگر اس میں آ گیا تو پھر کشتی خطرے میں ہے. اسی طریقے سے اسباب کے درمیان آپ کی زندگی ہے، لیکن ایک سوراخ کے بقدر بھی، ایک سوئی کے ناکے کے بقدر بھی اسباب کا یقین دل کے اندر آ جائے تو یہاں یہ ناکامی کی بنیاد شروعات ہوگی. یہاں سے آدمی ناکام ہونا شروع ہو جائے. اسباب کا یقین سوئی کے ناکے کے درجے میں اگر دل میں آ گیا، اس طرح آدمی ناکام ہوگا جس طریقے سے کشتی میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ آنے سے وہ کشتی ڈوب جائے گی، اسے کوئی بچانے والا نہیں. تو یہ سب سے پہلا حکم ہے کہ آدمی ان اسباب کے اندر رہ کر اپنے یقین کو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف رکھے، متوجہ رکھے. کائنات کا یقین دل کے اندر سے نکالے. جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا بھی یقین دل کے اندر سے نکالے، اور جو چیزیں مخلوق ہیں لیکن وہ نظر میں نہیں آ رہی ہیں
ان کا بھی یقین دل کے اندر سے نکالے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے بنیادی تقاضا ہے. نظر میں آنے والی چیزوں کا بھی انکار کرے اور نظر میں نہ آنے والی چیزوں کا بھی انکار کرے. نظر میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں اس میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جس میں جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. ان فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کا یقین دل میں نہیں، بلکہ اللہ کے ذات عالی کا یقین دل کے اندر. ان فرشتوں پر ایمان لانا لیکن ان کا یقین دل کے اندر. جس طرح ایک چیونٹی نفع نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مشیت کی محتاج ہے، اسی طریقے سے یہ سارے بڑے بڑے فرشتے، مقرب فرشتے، نفع نقصان پہنچانے میں اور عزت ذلت پہنچانے میں یہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. جتنی چیونٹی محتاج ہے اتنا جبرائیل محتاج ہے، جتنی چیونٹی عاجز ہے اتنے ہی اللہ کے مقابلے میں جبرائیل بھی عاجز ہیں. جس طرح چیونٹی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. آسمان سے ایک آیت لے کر اترنے میں وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہیں. وہ کسی پیغمبر کے پاس اپنی مرضی سے بھی نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا شدت کے ساتھ انتظار رہا کہ جبرائیل آئیں گے، لیکن آئے نہیں. 15 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا. بعد میں جب آئے پوچھا گیا تو کہنے لگے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند، اپنی مرضی سے ہم نہیں آ سکتے کسی نبی کے پاس. اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں اپنے نبی کے اعتبار سے کہ وہ کسی معمولی سی معمولی چیز کو اپنی طرف نسبت کر دیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، اور اس کو اللہ کی مشیت پر نہ ڈالے اور اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کریں. اتنی سی بات بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں، گوارا نہیں. اتنی بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں اور گوارا نہیں کہ کوئی کام بہت آسان جسے ایک انسان کر سکتا ہے، اس کی اسے مکمل قدرت ہے، ایسے کام کے بارے میں بھی یہ کہہ دے میں کام یہ کر لوں گا، اور یہ نہ کہے کہ انشاءاللہ نہ کہے. اتنی سی بات بھی گوارا نہیں، کیونکہ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ میں خود مختار ہوں، اپنے طور سے اس کام کو انجام دے سکتا ہوں، اس میں اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کا محتاج نہیں ہوں. یہود نے چن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے. یہود نے بڑے اہتمام کے ساتھ بہت باریک 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، امتحان لینے کے لیے یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. اگر جواب صحیح ہے تو یہ سچے نبی ہیں. کہ ذوالقرنین کون ہے اور اصحاب کہف کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اور روح کیا چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ اس کی خبر اللہ ہی دیں گے، وحی کے ذریعے سے یقین کامل تھا، اور وحی کے ذریعے سے معلوم کر کے ہی دیں گے، اس کا بھی ہے خبر. اس کی خبر اور اس سوال کا جواب، ان سوالات کے جوابات وحی کے ذریعے سے ہی دیں، اس کا یقین تھا. لیکن بولتے وقت آپ نے اتنی سی بات فرما دی کہ میں بتا دوں گا، اور آپ نے اللہ کی مشیت کو شامل نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اعتبار سے یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کسی کونے میں بھی یہ بات ہو کہ میں کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر کر لوں کہ دل کے اندر. لیکن یہ تکوینی نظام تھا، تشریعی نظام تھا، اور قیامت تک امت کو یہ سبق اور یہ عبرت ہونی تھی کہ کوئی بھی معمولی سی معمولی بات ہو، کوئی کام ہو، لیکن
اسے بھی چاہے اس کے کرنے پر 100% قدرت ہو ایک انسان، لیکن اسے بھی آپ اللہ کے حکم پر موقوف کریں، اسے بھی آپ اللہ کے حکم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی مشیت پر موقوف کیے بغیر یہ بات اپنی طرف سے فرما دی، ٹھیک ہے میں بتا دوں، ٹھیک ہے میں بتا دوں، حالانکہ دل کے اندر یہ تھی کہ اللہ کے حکم سے بتائیں گے، وحی کے راستے سے بتائیں، لیکن انشاءاللہ کہنا رہ گیا۔ اس پر 15 دن تک اور ایک روایت میں 1 مہینے تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے، بے قرار رہے، ہمیشہ کوئی بھی بات پیش آتی تو فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے اتر جایا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے، 3 اہم سوالات ہیں اور اس سلسلے میں کوئی وحی ہی نہیں آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین بے قرار، اور جب وحی آئی تو اس میں ان 3 سوالات کے جوابات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھلایا گیا، یہ بھی تعلیم دی گئی کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اسے کل انجام دے دوں گا، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ کہا کہ میں اسے کل انجام دے دوں گا، اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ کہنا، اس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بھی کہنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی بھی بات شیئن کا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، شیئن، کوئی ادنا درجے کی چھوٹی سی معمولی سی بات ہو، کام ہو، شریعت سے متعلق ہو یا بشری حاجت ضرورت ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، لیکن آپ جب بھی کہیں تو یہ کہیں انشاءاللہ، یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ۔ ہر چیز کے ساتھ اللہ کی مشیت کو جوڑنا ہے، ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی سی بات کو اپنے نبی کے لیے گوارا نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے مشیت پر موقوف کیے بغیر کسی بات کو یوں کہہ دے کہ میں یہ کام کروں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج انسان اور مسلمان صبح شام دن رات کتنے کام ہیں جو اللہ کی مشیت ہی پر موقوف ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اللہ کی مشیت پر موقوف کیے بغیر بولتا چلا جاتا ہے صبح سے شام تک، اللہ کی مشیت پر موقوف نہیں کرتا، انشاءاللہ تک نہیں کہتا، اتنا یقین ہوتا ہے گویا وہ خود اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت کے بغیر خود ہی کر لے گا۔ یہ بات ہر چیز ناممکن ہے کہ اللہ کی مشیت قدرت کے بغیر کوئی انسان اپنے طور سے کوئی کام کر لے، اس لیے یہ تعلیم دی نبی کے ذریعے سے انسانوں کو اور اس امت کو کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو پھر یہ نہ کہیں اپنے طور سے کہ میں یہ کام انجام دوں گا، بلکہ انشاءاللہ ضرور کہنا۔ تو یہ دل کی یقین اور دل کی کیفیت کی علامت ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر ہر آن ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، قدرت کا یقین ہے اور آپ نے ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کیا، یہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر آپ انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی مشیت پر موقوف نہیں کر رہے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اندر اللہ سے تعلق نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے، اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے، کسی بھی کام کے اندر آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھ رہے۔ یہ تو نبی کے ساتھ ہو، یہ نبی کے ساتھ، اور یہی حکم اور یہی حال غیر نبی کے لیے بھی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کے غیر کا کسی قسم کا تاثر کسی بھی شکل میں یہ اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ یہ صحابہ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی کہ اللہ کے غیر کا تاثر اور اللہ کے غیر کا یقین رائے کے دانے کے برابر دل کے اندر آ جانا، یہ اصل ناکامی اور شکست کی بنیادی علامت۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہر موقع پر انتظامات کی کمی کے باوجود اور ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود
کامیاب ہوتے رہے محض اللہ کی قدرت کی بنیاد پر، لیکن حنین کے موقع پر تمام انتظامات کامل مکمل ہیں، ظاہری اسباب اور شکلیں مکمل ہیں اور دگنا تگنا ہیں، لیکن پھر بھی ناکام ہوئے، شکست ہوئی صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے ہوئے کامیاب ہوتے رہے، آج تو کامیابی یقین ہے اس لیے کہ تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی اسے اتنا ناگوارا کیا، اتنا ناپسند فرمایا کہ قرآن مجید میں اس دل کی کیفیت کو اور کثرت کی طرف دل کے میلان کو اور عجب کو مذمت کے ساتھ بیان کیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، کہ تمہاری کثرت کے عجب نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی تمہارے دل میں یہ بات اور یہ جو خیال آیا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، آج کامیابی ہے، سربلندی ہے، اس خیال نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اسباب کی طرف اتنی دیر کے لیے بھی میلان یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو کلی طور پر ترک کر دیں، آپ اسباب کو مکمل طور پر ترک کر دیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی دھوکہ لگ گیا، اسباب کی نفی کرنی ہے اور اس کا انکار کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسباب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ چنانچہ ایسی قوم بھی موجود ہے جو اسباب کو بالکل ترک کر دیتی، ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور وہ اپنے آپ کو متوکل سمجھنے لگتے، اسباب کو مکمل طور پر چھوڑ کر اپنے آپ کو متوکل سمجھنے لگے، اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں انہیں غیر متوکل، غیر متقی سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو اللہ براہ راست کھلا رہے ہیں اسباب کے بغیر، اور یہ اسباب کے راستے سے پل رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پال رہے جن کے پاس اسباب نہیں، انہیں بھی اللہ ہی پال رہے ہیں جن کے پاس اسباب ہیں اور جو اسباب والا راستہ اختیار کیے ہوئے، دونوں طبقے کو اللہ ہی پال رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسباب والے تو اسباب کے راستے سے پل رہے ہیں اور جنہوں نے اسباب کو ترک کر دیا انہیں اللہ پال رہے، یہ بات، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا یہ عین توکل ہے، یہ توکل کے منافی اور توکل کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ظاہری شکل اور اسباب پیدا کیے بنائے ہیں انہیں اختیار کرنا یہ اصل توکل ہے، عین توکل ہے۔ اس کو چھوڑ دینا کوئی توکل نہیں، ان کو چھوڑ دینا یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ اگر اسباب کو کلی طور پر ترک کر دینا یہ اگر توکل اور اس کی علامت ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نبی رائی کے دانے کے برابر اسباب کو اختیار نہ کرتے اور صحابہ اسباب کو اختیار نہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہر موقع ہر مرحلے میں اسباب کو اختیار فرما رہے، اگرچہ خستہ حال ہو، اگرچہ ظاہری انتظامات مکمل نہ ہو۔ اس لیے بات طے ہے کہ صحابہ کے ہاں جتنے ظاہری انتظامات بگڑے ہوئے رہے اور ظاہری انتظامات ٹوٹے ہوئے رہے اتنا اللہ کی غیبی مدد نصرت ان کے ساتھ رہی، اور جتنے ظاہری انتظامات اور اسباب جب بھی ان کے مکمل ہوئے اور اس کی طرف ان کا دھیان گیا تو اللہ نے ناکام کر دیا، شکست۔ جتنی بدنظمی ہے اتنی کامیابی ملے گی، اور جتنا نظم ہے اس میں ناکامی ہی ناکامی آپ کو ملے گی۔ بدر میں نظم نہیں ہے، احد میں نظم نہیں ہے، اور خندق میں کسی قسم کا کوئی نظم نہیں ہے، لیکن ان سارے موقعوں اور مرحلوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو کامیاب کیا۔ لیکن حنین میں نظم اعلیٰ درجے کا ہے، ہر اعتبار سے اعلیٰ سطح پر ہے، دشمن سے دگنا ہے ظاہری انتظامات اور اسباب میں، لیکن یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہاں پر سب سے پہلے درجے میں شکست ہوئی، بعد میں یقین والوں کی برکت سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی سے بدل دیا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے
اور انتہائی باطل خیال و تصور ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف، انتہائی بے بنیاد بات۔ پھر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ کے ذات عالی پر یقین لانے کا مکلف ہے، مامور ہے، اتنا ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کلمے اور اس ایمان کے یقین کے تقاضوں کو پورا کرے اور اللہ کے تمام تر احکامات کو انجام دے، اس لیے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ، اور ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان میں کمال کے لیے تمام فرائض کا انجام دینا یہ سب سے بنیادی شرط، سب سے بنیادی شرط۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ایمان کا مظہر اور ایمان کی اہم ترین علامت قرار دیا، اس میں سب سے بنیادی چیز عبادات ہیں، اور عبادات کے اندر سب سے بنیادی چیز وہ نماز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق بنائے ہوئے ہے، نماز کے لیے آنا جانا، مسجد میں آنا جانا کر رہا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی آپ گواہی دو۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ مومن ہیں، اس کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی نشانی وہ نماز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنا یقین دل کے اندر پختہ ہوتا ہے اتنا ہی آدمی اسباب کے مقابلے میں نماز کی طرف متوجہ ہو۔ جو حال بھی پیش آئے گا آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ، جتنا ظاہری حال جتنا بگڑا ہوا نظر آئے گا اتنا آپ کو نمازیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں، وہاں پر قتال ہے، لیکن پوری رات نماز میں مشغول ہے، پوری رات نماز میں مشغول ہے۔ خندق میں قتال نہیں ہو رہا لیکن وہاں بھی آپ پوری رات نماز میں مشغول ہیں۔ تو نماز ہر جگہ، چاہے قتال ہو چاہے قتال نہ ہو، نماز آپ کو ہر جگہ ملے۔ اور پھر نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھائے، اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاوے، اللہ کے قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے فائدہ اٹھانے کے جتنے اعمال اس امت کو دیے گئے ہیں ان میں سب سے محترم بشان اور اہم ترین عمل نماز، بشرطے کہ نماز ہو، نماز کی شکل میں ہے اور مطلوبہ شکل میں ہے، تو پھر آسمانوں سے اور غیبی خزانے سے اور اللہ کی قدرت سے استفادے کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک صحابی کو ایک شخص نے محبوس کر لیا اور دھوکے سے انہیں پکڑ کر کے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیجیے۔ جب نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے تو وہ تقاضا کرنے لگا جلدی نماز پڑھو، اور یہ بھی کہنے لگا یہاں پر اتنے سارے مردے ہیں ان کو ان کی نمازوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان صحابی نے نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنی شروع کر دی، انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی بجلی کی کڑک کی طرح، تو وہ ڈاکو اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگا، دوڑ کر کے دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر یہ دعا میں مشغول ہوئے، پھر ایک آواز آئی، پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر دعا کرنے لگے، پھر آواز آئی۔ اس مرتبہ دیکھا کہ ایک
گھوڑ سوار ایک نیزہ لے کر کے آ رہا ہے اور اس نے اس ڈاکو کو وہیں پر ختم کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے واسطے بتاتے جائیں کہ آپ کون شخص ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ نے جس رب سے دعا مانگی تھی اسی کا میں غلام ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی تو اس وقت فرشتوں میں یہ بات چل پڑی کہ ایک شخص مظلوم پریشان حال ہے، وہ مدد چاہتا ہے۔ پھر جب آپ نے دوبارہ دعا مانگی تو پھر میں نے عرض کیا کہ اس بندے کی مدد کی مجھے اجازت دے دی جائے، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بلکہ روایت میں یوں بھی ہے کہ پہلی مرتبہ میں فرشتوں میں تنافس ہو گیا کہ اس کی مدد کے لیے کون جائے، اور دوسری مرتبہ میں وہ فرشتہ پہلے آسمان میں پہنچ گیا، اور تیسری مرتبہ میں وہ زمین میں اتر گیا۔ صرف اور صرف 2 رکعت نماز کے ذریعے سے غیبی نظام میں حرکت پیدا ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے نتیجے میں تو غیبی سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، فرشتوں کے نظام میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرشتے تک درخواست کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اس بندے کی مدد کے لیے بھیجا جائے۔ آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کی شکل میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز چھوڑنے لگتا ہے، اور نماز پڑھ کے بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا۔ حالانکہ اگر نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کی قدرت اور خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو پھر کون سا عمل ہوگا جس کے ذریعے وہ اللہ کے قدرت اور اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ بات یہ کہ آدمی جب نماز میں چوری شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ نماز اللہ کی قدرت سے استفادے کا ذریعہ بننے کے بجائے اللہ کی قدرت سے استفادے کے دروازے کے بند ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوری کئی قسم کی ہے، اس میں سب سے بدترین چوری نماز کی چوری، سب سے بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ کہ نماز کے اندر چوری کیا ہے کہ آدمی قیام صحیح سے نہ کرے، رکوع صحیح سے نہ کرے، سجدے صحیح سے نہ کرے، یہ سب سے بدترین چوری، یہ سب سے بدترین چوری۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، یہ بھی نماز کی چوری ہے۔ نیت اور پھر قبلہ اور رخ اللہ کی طرف ہے لیکن دل کہیں اور ہے، غفلت کے ساتھ ہے، پھر یہ بھی نماز کے اندر چوری۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی دل کی کیفیت کو بھی پہچانا، نماز میں دل کی حالت کو بھی پہچانا نماز میں۔ دھیان کے ساتھ صحابہ کے نماز نہ پڑھنے کا اثر آپ کی نماز پر پڑ رہا ہے۔ وضو اچھی طریقے سے نہیں کیا تو اس کا اثر آپ کی نماز میں پڑ رہا ہے۔ وضو صحیح سے نہ کیا، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑ رہا ہے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کی وجہ سے مجھے نماز میں خلجان ہے اور نماز میں تشویش ہو رہی ہے، نماز میں تشویش ہو رہی ہے۔ تم صحیح سے وضو کر کے آیا کرو، وضو میں کمی کرنے کی وجہ سے میری نماز کے اندر تشویش اور نماز کے اندر خلجان۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کی مشق کیا کرتے تھے، اس طریقے سے ایمان کو سیکھا اور ایمان کی مشق کرتے تھے، اس طریقے سے نماز کو سیکھا کرتے تھے، نماز کی مشق کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کو جو دیکھتا تھا تو اسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز یاد آ جاتی اور ایسا لگتا جیسے صدیق اکبر کی نماز کو دیکھ لی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخص نماز دیکھ لیتا وہ ایسا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ لی۔
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو نماز کے اندر۔ اور اسی طرح تمام عبادات کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں۔ عبادت وہی مطلوب ہے اور اس سطح کی مطلوب ہے جس سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ اتنا عمدہ اور اعلیٰ طریقے پر تھا کہ اگر سارے قطب اولیاء ولی زندگی بھر سجدہ کرتے ہیں تب بھی آپ کے سجدے کی ابتدائی حالت کو پہنچ نہیں سکتے، آپ کے سجدے کی ابتدائی حالت کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے عبادات کو بھی امت کے لیے نمونہ بنایا، اسوہ بنایا۔ اس لیے عبادات اور نماز وہ معتبر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر مشابہت ہو، سنتوں کا اہتمام ہو۔ پھر اس ایمان کے بنیاد پر جس طریقے سے بدنی عبادات کا یہ مسلمان مکلف ہے، اسی طریقے سے مالی عبادات اور مالی حکم کا یہ مکلف اور مامور ہے۔ ایمان کی یہ بھی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان جس طریقے سے عبادات میں اللہ کا حکم پورا کر رہا، اسی طریقے سے مالی حکم کو پورا کرے، مالی حقوق کو ادا کرے، چاہے وہ اللہ سے متعلق ہو چاہے بندوں سے متعلق ہو۔ اس لیے کہ ایک انسان مال کمانے میں بھی آزاد نہیں اور مال خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے۔ ایک مومن مال خرچ کرنے میں بھی پابند ہے اور مال کو حاصل کرنے میں بھی پابند ہے۔ اس لیے کل قیامت میں اس مال کا سوال ہونا ہے، مال تم نے کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا، اس کا سوال کل قیامت میں۔ آپ آزاد نہیں ہیں کہ مال جس طریقے سے چاہیں حاصل کر لیں اور جس طریقے سے چاہیں آپ خرچ کر دیں، آپ پابند ہیں مال کے حصول میں اور مال کے خرچ کرنے میں۔ حلال مال یہ نماز کی قبولیت کے لیے اتنی ہی شرط ہے جتنا کہ بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی اور جگہ کی پاکی شرط۔ آدمی نماز سے پہلے بدن کی، کپڑے کی پاکی تو کر لیتا ہے لیکن اپنے خون کی پاکی نہیں کرتا، حالانکہ خون کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے اس نماز کے قبول ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے۔ جتنا بدن کی پاکی شرط اتنا ہی باطن کی پاکی شرط، خون کا پاک ہونا شرط۔ اگر آپ حلال اختیار کر رہے ہیں اور حلال اور پاک اور طیب مال استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کی نماز اور عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، قبولیت کے اعتبار سے اور دعاؤں کے مؤثر ہونے کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ بدنی پاکی کی فکر کر رہے ہیں لیکن باطن کی پاکی کی آپ کے اندر فکر نہیں ہے اور خون آپ کا ناپاک ہے، حرام مال سے یہ جسم پل رہا ہے، تو پھر یہ ساری عبادتیں مردود ہو جائیں گی، یہ ساری عبادات مردود ہو جائیں گی۔ اس لیے بڑا گہرا تعلق ہے نماز میں، عبادات میں، اعمال میں اور حلال کمانے میں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پاک روزی اختیار کرو اور پاک اور حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پاک روزی کھانے اور پھر نیک اعمال کرنے میں کیا جوڑے؟ کیونکہ سب سے بڑا جوڑ اسی میں ہے۔ وہ آدمی نیکی کر نہیں سکتا اور اس آدمی کے دل میں نیکی کرنے کا تصور اور خیال بھی نہیں پیدا ہو سکتا جس کے پیٹ میں حرام لقمے جا رہے ہو، اس کے پیٹ میں حرام لقمے جا رہے ہوں، وہ نیکی کرنا دور کی بات، نیکی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آدمی کہتا ہے کہ نیکی کی طرف طبیعت نہیں چل رہی، فوراً سمجھ جائے کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی حرام لقمہ گیا ہوا، فوراً سمجھ جائے۔ اگر نیکی کی طرف
طبیعت کا میلان نہیں ہو رہا ہے تو اس یقین کر لے کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ناجائز اور حرام لقمہ جا رہا ہے۔ اس لیے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کی موتی ہیں۔ لقمہ سمندر ہے اور خیالات موتی ہیں۔ اس طریقے سے سمندر پاک ہو اور سمندر صاف ستھرا ہو، پانی گہرا ہو، صاف ستھرا ہو، تو پھر اس میں عمدہ قسم کی موتیاں۔ اسی طریقے سے جتنے آپ کے اندر جانے والے لقمے اور کھانا پاکیزہ حلال طیب، اتنا آپ کے خیالات بھی پاکیزہ ہو، آپ کے اندر عمل کی استعداد پیدا ہو جائے گی، عمل کی استعداد پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، ان سب دونوں میں انتہائی گہرا جوڑ ہے، حلال کمانے میں اور پھر نیک اعمال۔ تو یہ مال کا حکم ہے، مال کا حکم یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے اسے حاصل کریں، حلال طریقے سے اسے حاصل کریں، یہ مال کا مستقل حکم، اور اس کا اثر آپ کی عبادت اور نماز پر پڑ رہا ہے، اس کا اثر آپ کی عبادت اور اس کی آپ کے تمام اعمال پر پڑے گا، عبادت کی توفیق بھی ہوگی اور وہ عبادت عند اللہ مقبول بھی ہوتی چلی جائے گی اگر آپ کا خون پاک، آپ کا خون پاک۔ ورنہ اگر آپ کا خون پاک نہیں ہے اور آپ نے حقوق العباد کو انجام نہیں دیا، مال سے متعلق جتنے بھی حقوق العباد اسے آپ نے انجام نہیں دیا، اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے لیے نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ جن کے حقوق آپ نے مارے ہیں اور جن کی حق تلفیاں آپ نے کی ہیں مالی اعتبار سے، آپ ساری نمازیں اور ساری عبادتیں ان کے لیے انجام دے رہے ہیں، آپ ساری عبادتیں اور سارے اعمال ان کے لیے کر رہے ہیں جن کے آپ نے مالی حقوق کو آپ نے پامال کیا، اس لیے کہ کل قیامت میں سب سے بڑا مفلس اسی کو قرار دیا گیا۔ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ من المفلس؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس درہم نہیں، وہ شخص مفلس ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں، ظاہری اسباب نہیں، نقشے و دولت نہیں، وہ شخص مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا کنگال اور مفسد میری امت کا، مفلس میری امت کا وہ شخص ہوگا جو کل قیامت میں بہت سی نیکیاں لے کر کے آئے گا، اعمال لے کر آئے گا، عبادات لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو برا بھلا کہا اور کسی پر ظلم کیا اور کسی کو مارا، تو پھر اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور بھی لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر مظلوم کے ظلموں کو اٹھا کر، گناہوں کو اٹھا کر اس شخص کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یہ شخص اچھا خاصا جنت میں جانے والا جہنم میں جاوے۔ اس سے بڑا کوئی مفلس نہیں، اس سے بڑا کوئی مفلس نہیں ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ مال کا اعمال سے کیا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق، مال کا اعمال سے گہرا تعلق۔ مال کا اعمال سے بڑا گہرا تعلق، اسی لیے جتنا آپ مال کے میل کچیل سے بچیں گے اتنا آپ کے علم میں اور عمل میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، جتنا آپ مال کے میل کچیل سے بچیں گے اتنا آپ کے علم اور عمل میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے دور نبوت اور دور صحابہ میں مال لے کر کے، دور صحابہ میں خصوصاً لوگ مالدار مال لے کر کے تلاش کیا کرتے تھے غریبوں کو، لیکن وہ چھپتے پھرتے تھے، اور آج کے زمانے میں غریب اپنی حاجت اور فقر و فاقے تنگ دستی کو لے کر کے پھر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے مالداروں کو، اور مالدار وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مثال دے رہے ہیں بیان کے اندر کہ جس طرح بچوں کا کھیل ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اسے لوگ اس کی آنکھوں میں پٹی ڈال دیتے ہیں اور باقی سارے کے سارے بچے چھپ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو تلاش کرنا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں سارے غریب چھپے رہتے تھے،
اپنے فقر و فاقوں کو چھپا لیا کرتے تھے، اور مالدار مال لے کر کے ان کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور آج کا زمانہ الٹ ہو گیا، پلٹ گیا، اور آج کے زمانے میں مالدار اپنے مال کو لے کر کے چھپتا پھر رہا ہے، اور غریب اپنے فقر و فاقے کو لے کر کے ان کے پیچھے پڑا ہو، سارا معاملہ الٹا ہو۔ یہ بنیادی فرق، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مالدار اس بات کو تو سمجھتا ہے کہ میرے اس مال کے اندر اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جو مال کے اندر اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، وہ میری اپنی حاجت ہے، محتاج اور مسکین کی حاجت نہیں ہے۔ وہ اس بات کو سمجھنا بھول گیا۔ مال کے اندر جو اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے اور غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ صدقات کی شکل میں، تو یہ میرا اپنا فائدہ ہے، میں اس کا محتاج ہوں، میری اپنی حاجت ہے کہ غریبوں تک اس مال کو پہنچاؤں، یہ غریب اور مسکین کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن آج کا مالدار یہ سمجھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ غریب اور سائل کی حاجت ہے، میری کوئی حاجت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس مال کو مال کے مصرف میں پہنچانے میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، اس مال کو مصرف تک پہنچانے میں لاپرواہی کر رہا ہے۔ اس لیے تلاش نہیں کرتا کہ محتاج کون ہے، مسکین کون ہے، ضرورت مند کون ہے، حاجت مند کون ہے، حالانکہ اس کے ذمہ تھا کہ وہ اپنے مال کے مصرف کو اس طرح تلاش کرے جس طریقے سے نماز کے لیے وضو اور وضو کا پانی تلاش کرنے میں وہ مکلف ہے، اس طرح وضو کے لیے پانی تلاش کرنے کا وہ مکلف ہے کہ دور تک جائے پانی تلاش کرتے ہوئے، اس طریقے سے دیر تک دور تک جا کر تلاش کرے کہ اس مال کا صحیح حقدار کون ہے، ان کے ہاتھ میں جا کر رکھ کر کے اپنی ہاتھ سے جا کر غریب اور مسکین کو زکوٰۃ صدقات دینا، یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ کس سے بچا دیتا ہے؟ ایک صحابی کو اس بات پر اتنا یقین کامل تھا، ایک صحابی کو اس حدیث پر اتنا یقین کامل تھا کہ وہ نابینا تھے، ان کے بچے بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے تک ایک رسی کو باندھے ہوئے، گھر کے دروازے کی رسی انہوں نے اپنے کمرے تک کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، جب بھی کوئی سائل آتا کھٹکھٹاتا تو یہ نابینا صحابی رسی کو پکڑ کے اس دروازے تک پہنچ جاتے اور اپنے ہاتھ سے اس غریب کو، محتاج کو وہ صدقہ کرتے۔ لوگوں نے بھی پوچھا، شاگردوں نے اور بیٹوں نے پوچھا کہ ہم موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے؟ کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کسی حاجت کو اپنے ہاتھ سے جا کر کے دیتا ہے صدقہ تو اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچاتے ہیں، تو بری موت سے بچنے کی غرض سے میں اپنے ہاتھ سے جا کر صدقہ دے رہا ہوں۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر زکوٰۃ دینے کے بعد مال میں ترقی اور برکت محسوس نہ ہو تو یقین کر لینا کہ تمہارا مال صحیح مصرف پہ نہیں پہنچا۔ زکوٰۃ دینے کے بعد اگر مال میں ترقی محسوس نہیں ہو رہی تو آپ یقین کر لو کہ مال صحیح جگہ پہنچا ہی نہیں، ٹھکانے پہ نہیں پہنچا۔ اس طرح دوائی کھائی اور اثر نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی آپ نے کھائی نہیں یا غلط دوائی لے لی۔ اسی طریقے سے ہے، اگر آپ نے زکوٰۃ تو دی لیکن اس میں برکت نظر نہیں آ رہی، 100 کے 100 یا 99 تو ہو گئے، 110 نہیں ہو رہے، اس کا صاف مطلب یہ کہ آپ نے مال کو صحیح ٹھکانے پر نہیں پہنچایا، اور اسی لیے نہیں پہنچایا کہ آپ لوگوں کی حاجت سمجھتے ہیں، اپنی حاجت نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کی حاجت اور ضرورت سمجھتے ہیں، اپنی حاجت اپنی ضرورت آپ نہیں سمجھتے۔ اور پھر بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت مال کے ذریعے سے بندوں کو اس طرح آزماتے ہیں اور فتنے میں اور امتحان لیتے ہیں، اس طریقے سے جس طرح تمام اسباب کے راستے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو امتحان لیتے ہیں۔ جب آدمی اللہ پر، اللہ کے ذات عالی پر یقین کرتا ہے تو پھر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کچھ ظاہری شکلیں اور ظاہری اسباب جو مجھے حاصل ہوئی ہیں
یہ اللہ کی قدرت کی بنیاد پر. اور جب ایمان یقین میں خرابی آتی ہے تو پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ اپنے ہنر اور فن سے دنیا کو حاصل کیا ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے اپنے بندوں کو مال کے حقوق کو ادا کرنے کی، مال عبادات کو انجام دینے کا اللہ کی طرف سے حکم آ رہا، اور نبی اس کی بھی دعوت لے کر کے آ رہے، نبی اس کی بھی دعوت لے کر آئے. جس طرح نماز پڑھنے کی دعوت ہے، اس طریقے سے مال کے اندر اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی دعوت ہے. چنانچہ قارون کو سمجھانے کے لیے فرعون موسیٰ علیہ السلام، قارون کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جنہوں نے جا کر دو ٹوک بات کہی. یہ نہیں کہا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مال اسباب والا راستہ چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے تمہیں نوازا ہے نعمتوں سے اور ظاہری مال و دولت سے، تم اس کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کرو اور آخرت کے لیے بھی بندوبست کرو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. صاف طور پر کہ اللہ نے جو کچھ بھی مال و دولت، اسے خزانے دیے تھے اللہ رب العزت نے، جس کی چابیاں تک ایک جوانوں کا جتھا اٹھا کر کے چلا کرتا تھا، تو اس کے خزانے کا کیا حال ہو، اس کی تجوری کا کیا حال ہوگا جس کی چابی اٹھا کر کے لے جانے کے لیے ایک باقاعدہ جماعت ہوا کرتی تھی. آپ اندازہ لگائیں تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس خزانے میں ناکامی ہے اسے چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا گیا اس میں جو اللہ کا حکم اسے پورا کرو. اس بات کی دعوت ہے، اسباب کو ترک کرنے کی دعوت نہیں، بلکہ اسباب میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی دعوت ہے. ہمارے ترک اسباب کی دعوت نہیں، بلکہ اسباب میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی دعوت. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور یہ بھی عرض کیا، یہ بھی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم اپنی دنیا کے حصے کو بھولا مت دینا، اپنا جو تمہارا حصہ ہے دنیا میں اسے بھی یاد رکھ. اور آج الٹی دعوت چلائی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دنیا میں لگے ہو، کما رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن بھائی تھوڑا سا آخرت کو بھی یاد رکھ، بھائی تھوڑا سا اپنے دین کو بھی یاد رکھ. انتہائی الٹی دعوت ہے. وہاں یہ دعوت تھی کہ مکمل آخرت کی تیاری کرو، لیکن اس تیاری میں دنیا کی جو آپ کا حصہ ہے اس کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی مد نظر رکھو، بھی بچوں کے حقوق ہیں اس کا بھی خیال رکھو. یہ اصل بنیادی چیز ہے. مال کے اعتبار سے یہ شخص پابند ہے. یہ سوال ہونا مال کہاں سے آپ نے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے آپ نے حاصل کیا، کس طریقے سے آپ نے خرچ کیا. مال عبادات اس طرح اس کے اوپر ہے، اس طریقے سے بدنی عبادات اس کے اوپر، مال عبادات اور بدنی عبادات. اس لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اتنا خرچ کیا کرتے تھے. پھر خرچ میں سب سے بنیادی جو مصرف ہے ایک مسلمان کے مال کا، اہم ترین اور سب سے بنیادی مصرف وہ دعوت اللہ ہے. یعنی اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں سب سے زیادہ حضرات صحابہ کا مال لگا کرتا تھا. ان کے گھروں میں فقر و فاقے کی نوبت جو آئی ہے وہ سارا کا سارا مال، سرمایہ پونجی اعلاء کلمت اللہ کے سلسلے میں خرچ کرنے کی وجہ سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فقر و فاقہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقے اور آپ کے پیٹ میں پتھر کا بندنا یہ اس بات کی علامت ہے. آپ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اتنا ایک ایک آدمی کو دیا کرتے تھے کہ وہ اور اس کے سارے قبیلے والے اس کی وجہ سے دین میں داخل ہو گئے. ایک شخص آیا کہنے لگا کچھ دے دیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اسے اتنے جانور دو کہ دونوں پہاڑ کے درمیان کی گھاٹی بھر جائے. اتنا ریوڑ دو کہ دونوں پہاڑ کے درمیان جو گھاٹی وہ بھر جائے. وہ کہنے لگے شاید مذاق ہو رہا ہے کہ نہیں، مذاق کچھ نہیں ہو رہا، حقیقت ہے. حقیقت
یہ آپ کے لیے اور آپ کے سارے قبیلے والوں کے۔ بس اس مال کے ملتے ہی جو دعوت کی نسبت پر خرچ ہوا، اپنے علاقے اور ملک میں جا کے وہ کہنے لگے کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ وہ اتنا خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے اوپر فقر و فاقے کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں، اتنا خرچ کرتے۔ آپ کا سارا مال لوگوں پر اس لیے خرچ ہوا کہ تاکہ وہ دین سے قریب ہو، مانوس ہو۔ صفوان بن امیہ مکے کے دن تک مسلمان نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مہلت لے لی 4 مہینے کی، یا ابھی 4 مہینے اور سوچوں گا۔ اس کے بعد حنین کا اجتماع اور حنین کا سفر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقاء کو اپنے ساتھ لے لیا، اس میں حضرت صفوان بن امیہ کو بھی لے لیا۔ جب حنین فتح ہوا اور خوب اونٹ بکری مال غنیمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معائنہ فرما رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے، تو اتنے میں صفوان بن امیہ بھی پہنچ کر کے ان سارے جانوروں کو مال غنیمت کو معائنہ کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا اے صفوان، تمہیں یہ بہت پسند ہے؟ کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارا کا سارا تمہارے لیے۔ کہنے لگے اتنی بڑی سخاوت نبی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، وہی کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو۔ اتنی بڑی سخاوت ایک نبی ہی کر سکتا ہے، غیر نبی تو اتنی بڑی سخاوت کر ہی نہیں سکتا، وہی کلمہ پڑھ کے دین میں داخل۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ راہ خدا اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی نسبت پر ان کا مال سب سے زیادہ خرچ ہوا کرتا۔ شروعات ہی اسی سے فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین کہ نبی جی آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ فوراً انہیں جمع کر کے بیان شروع فرما دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظام کیا، معمولی درجے کا ایک بکرے کا جو ہے دستہ یا اس کی ران کا انہوں نے کچھ انتظام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار اور ان میں بھی بطور خاص اپنے تمام چچاؤں کو بلایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان چچاؤں کو دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ کھانا تو اتنا تھوڑا سا ہے، اور ان میں سے ایک آدمی اتنا بڑا لہیم شہیم تھا کہ پورا ایک بکرا کھا جایا کرتا۔ اب میں پریشان بھائی کھانا تو بڑا کم پڑ جائے، کھانا کم پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے اس میں سے آپ نے کھانا نکالنا شروع فرمایا۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کھانا نکالتے رہے اور ان سب نے کھا لیا پیٹ بھر کے، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوئی، کھانا یعنی برقرار رہا، باقی رہا۔ اس کے بعد آپ نے دعوت دینے کا ارادہ فرمایا تو ابو جہل بدبخت کہنے لگا کہ اے لوگو، تم نے ابھی اپنے بھتیجے کا جادو کھانے پر دیکھا ہے، اب ان کا جادو بات میں بھی ظاہر ہونے والا ہے، کلام میں بھی ظاہر ہونے والا ہے، اس سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چچا بدبخت سارے چچاؤں کو وہاں سے بھگا کر لے گئے۔ دوسرا دن آیا، آپ نے پھر حکم دیا حضرت علی کو کہ کھانے کا انتظام کرو۔ کس کا؟ کھانے کا انتظام کرو۔ چنانچہ دوسرے دن بھی کھانے کا بندوبست کیا گیا، اور پھر دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عیزہ قاری کو بلایا۔ جب کھانا کھا چکے، دعوت دینا آپ نے چاہا تو وہی ابو لہب بدبخت سب کو لے کر کے چلا گیا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا تم پر جادو کر دے گا، چلو یہاں سے نکلو، چلو یہاں سے۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی نکل گیا۔ اب تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کھانا ان کا شروع ہوا فوراً آپ نے دعوت دینی شروع کر دی۔ یہاں کھانا ختم ہوا، آپ کی دعوت پوری ہوئی اور آپ نے فوراً تشکیل شروع کر دی۔ بتاؤ میری اس بات کو ماننے کے لیے کون تیار ہے، کون راضی؟ کوئی بھی نہیں اٹھا، تشکیل میں کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنے تنہا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال خرچ کرنا دین کی نسبت پر۔ لیکن آج مسلمان
اپنے مال کو اپنی خواہشات پر خرچ کر رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ کے راستے میں جانا ہے تو 3000 5000 لکھوا رہا ہے، اور وہی گھر کے اندر شادی ہے اور خوشی غمی ہے تو 10 لاکھ اڑا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ یہ مال کے مصرف سے ہی جاہل ہے، اسے مال کا مصرف معلوم نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے ذمے مہاجرین کو انصار مدینہ کے ذمے کیا کہ انہیں کھلائیں پلائیں اور اپنے مال کے اندر ان کو برابر کا حصہ دیں۔ روایت میں آتا ہے انصار مدینہ کی نصرت کی خصوصیات میں تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر مہاجر میرے گھر میں آ کے ٹھہرے، اور دوسری بات یہ چاہتے تھے جو مہاجر میرا مہمان بن گیا، میرے گھر ٹھہر گیا، وہ ہمیشہ موت تک میرا مہمان بنا رہے، مجھ سے میرے پاس سے نکل کر کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اور تیسرا، جس مہاجر کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو قرآ ڈال کر لڑتے جھگڑتے کہ اسے بھی اپنا مہمان بنا لے۔ اور چوتھی صفت یہ بیان کی حیات الصحابہ کے اندر کہ ہر انصاری اپنی جان و مال میں اپنے سے زیادہ اپنے مہاجر بھائی کا حق سمجھتا، اپنی جان اور مال میں اپنے سے زیادہ اپنے مہاجر بھائی کا حق سمجھتا۔ پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زیادہ کمانے میں لگو اس لیے کہ مال خرچ کرنا ہے، اور تمہارے یہاں اللہ کے بندے مہمان آئے ہوئے اس لیے تم زیادہ کماؤ، نہیں۔ مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو ایک طرف مہاجرین کے اکرام میں بھی لگایا، اس کے ساتھ مہاجرین کے برابر رکھا دین کی محنت، بجائے اس کا حکم دینے کے اب زیادہ کمائی میں لگو، آپ نے انہیں زیادہ اعمال میں لگنے کا حکم دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں رہتے ہوئے ان کے گھروں میں فقر و فاقے آ گئے۔ پھر جب خروج کا نمبر آیا تو پھر آپ نے فرمایا ان انصار سے کہ اپنے ساتھ اتنے مہاجر کو لے لو جتنی گنجائش ہو۔ اب خروج کا وقت آیا، وہاں پر بھی فقر و فاقہ، تو مقام پر بھی فقر و فاقہ، خروج میں بھی فقر و فاقہ۔ نتیجہ یہ ہوا بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کو یہ فقر و فاقے والی شکل مجاہدے کی محنت میں اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ان انصار مدینے کی ان قربانیوں کو ذریعہ بنایا اور پھر پورے حجاز والوں کو ہدایت سے نواز دیا۔ یہ سب سے بنیادی چیز، یہ سب سے بنیادی چیز۔ اگر مال صحیح جگہ پر نہیں لگا، دین کے پھیلانے میں نہیں لگا، تو یہ مال ہلاکت کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہی مال تباہی کا اور اللہ کی طرف سے پکڑ کا سب سے بڑا سبب بنے، اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری۔ اور پھر یہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ جتنا ہم عبادات اور ایمانیات اور عقائد کے اندر پابند ہیں، اسی طریقے سے ہم اخلاق کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ بھی لینا کہ آپ تو ڈاکیے کی طرح ہیں، نعوذ باللہ۔ ڈاکیا ہوتا ہے وہ آ کر پوسٹ مین آ کر کے خط دے کر چلے جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، بس آپ کی یہ حیثیت ہے، اور آپ ایک ڈاکیے کی طرح تھے، نعوذ باللہ۔ آپ نے سارا پیغام اللہ کی طرف سے اپنے بندوں تک پہنچا دیا جو آپ کا فریضہ تھا، فرض منصبی تھا۔ اب اس کے بعد آپ کی اپنی زندگی کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں، خلاصہ تھا آپ کی اپنی زندگی کا، معاشرے والی زندگی ہو، معاملات والی زندگی ہو، اس کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کو الگ سمجھنا، سنت کو الگ سمجھنا، شریعت کو الگ سمجھنا، سنت کو الگ سمجھنا، یہ 100% گمراہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مولانا الیاس یوسف فرمایا کرتے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضرب جتنے غیر اللہ پر پڑھنی چاہیے اتنا ہی تمام رواجی طریقوں پر پڑھنی چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضرب جتنی غیر اللہ پر پڑھنی چاہیے اتنی تمام رواجی طریقوں پر پڑھنی چاہیے۔ جس طرح ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی دل کے اندر سے
ساری مخلوق اور کائنات کا یقین نکال دیتے ہیں اور اللہ کا یقین دل کے اندر اتارتے ہیں۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی ذمہ داری اور فریضہ کہ تمام رواجی طریقوں کو چھوڑ دے نفرت کے ساتھ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اتباع پر آ جائے۔ یہ انتہائی نکمے پن کی بات ہے وہ یہ سوچنا کہ مسلمانوں کا کوئی معاشرہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے معاشرے میں آزاد ہے۔ یہ انتہائی باطل خیال، باطل تصور۔ آپ سوچیں صحیح، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر کا کوئی لباس نہیں ہے اور پہننے کا کوئی طریقہ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن حضرات صحابہ کو لباس کے ذریعے سے بھی کفار سے ممتاز کر دیا، جسے کفار نے بھی محسوس کیا، جسے کفار بھی محسوس کر رہا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ساری بات ہو گئی، کفار مکہ نے دیکھا، اے عثمان آپ نے یہ تہبند کہاں تک باندھ رکھی؟ اس لیے کہ وہ آندھی پنڈلی اس سے اوپر باندھے ہوئے تھے۔ اس باریک سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ہمیشہ ہمارے طریقے پر یہ لباس پہنا کرتے تھے، یہ نیا طریقہ کیا آندھی پنڈلی پر؟ وہ بھی سمجھ گئے، تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے اور حکم ہے آدھی پنڈلی تک پہننا یا اس سے اوپر پہننا۔ آخری درجہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہننا۔ کس سے اوپر پہننا جی؟ ٹخنوں سے اوپر پہننا آخری درجہ۔ آپ پابند ہیں، آزاد نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس وقت اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے طریقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ممتاز کر لیا، جدا کر لیا، اب غیر اس لباس کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب نہیں آ سکتے، اور مسلمان لباس کے اعتبار سے غیر کے مشابہ نہیں ہو سکتا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ہدایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر موقوف ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کے وعدے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر موقوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہناوا اور لباس، آپ کا چلنا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، یہ ساری چیزیں اس امت کے لیے نمونہ ہے۔ اس طریقے سے قیامت تک یہ بات طے ہے کہ تحیات میں تشہد اور تشہد میں شہادت کے لیے یہ کلمے والی انگلی اٹھے گی، شہادت کی انگلی اٹھے گی، یہی اصل سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ دوسری انگلی تیسری انگلی اٹھا لیں اس انگلی کے ہوتے ہوئے تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی عبادت کی، خدا کی قسم۔ اسی طرح قیامت تک کے لیے معاشروں کی سنتیں، معاشرے کی سنتیں متعین ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ مسلمان اتنا غیروں کے طریقے پر آ چکا ہے کہ اب ان طریقوں کو جائز کرنے کرانے کی فکر میں لگا ہوا اور ان طریقوں کو سنت کے مقابلے میں لا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیسا ہی زمانہ کیوں نہ ہو، لیکن اعلیٰ ترین سنت پر عمل کرنے کی استطاعت اور اس کی گنجائش ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں دو جگہ دکھلائے، ایک اپنی جگہ دکھلائی جہاں پر آپ نے قربانی، دوسرا پورا مینا کے میدان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کا سب منحر ہے، یہاں پر نہر ہو سکتا ہے۔ اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے پیشوا ہیں، امام سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنے قوم کو ہمیشہ دونوں راستے بتائیں، جو افضل اور اکمل راستہ ہے سنت میں وہ بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی مجبوری معذوری آ جائے تو پھر اس وقت راستہ جائز والا کون سا وہ بھی بتا دیں۔ حالانکہ قربانی ظاہر سی بات ہے سارے حج میں نہیں آنے والے، اگر آ بھی گئے تو کون مینا میں بعینی اس جگہ کو تلاش کرے گا جہاں اللہ کے نبی نے اپنے جانوروں کو قربان کیا۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرما رہے کہ اس بات کی علامت ہے اگر ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدمی بھی چاہتا ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، یہ کہہ کر چھوڑنے کی گنجائش نہیں، یہ تو حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اب تو صرف جائز والا راستہ بتاؤ۔ آپ نے تینوں باتیں صاف فرمائی کہ میں نے یہاں پر قربانی دی جبکہ مینا پورا کا پورا میدان قربان گاہ ہے، اور میں نے یہاں وقوف عرفہ کیا جبکہ پورا میدان عرفہ کا وقوع کے اعتبار سے
اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو اعلیٰ درجہ افضل درجہ ہے سنت میں وہ بھی بتاویں اور اس کے ساتھ ساتھ مجبوری ہو جائے تب جو ہے جواز کا راستہ۔ اگر انسان اپنے دین میں اعلیٰ سطح پر آنا چاہتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواز والے راستے سے بچ کر اپنے آپ کو عزیمت والے راستے پر ڈالے۔ کون سے راستے پر ڈالے؟ عزیمت والے راستے پر ڈالے۔ عزیمت کیا ہے؟ سنتوں کے اندر عزیمت یہ کہ ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری جائے، آپ کے حکموں کو پورا کیا جائے اس طریقے، اور اس میں کوئی تعویل نہ کی جائے، اس میں کوئی تعویل نہ کی جائے۔ اس طرح ایک صحابی کے انگلی میں جو ہے سونے کی انگوٹھی، آپ نے فرمایا اسے پھینک دو، صحابی نے پھینک دیا۔ جب آپ چلے گئے تو کسی نے اگر کہا کہ اس سونے کو انگوٹھی کی شکل میں پہننے سے استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر آپ اسے بنا لو، سکے بنا لو، تب تو اس سونے کے دینار بن گئے، اسے استعمال کر سکتے ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کے اب یہ جس شکل میں بھی ہو میں اسے کبھی اختیار نہیں کروں۔ اس کو کہتے ہیں جو ہے احسن طریقے پر اور اعلیٰ طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اس میں کوئی چوں چرا نہیں، کسی قسم کی دلیلیں نہیں، تو بھئی آپ نے فرما دیا فرما دیا۔ حضرات صحابہ اس منشا کو سمجھا کرتے تھے، حضرات صحابہ اس منشے کو سمجھے ہوئے تھے، اس لیے کہیں بھی جاتے دنیا کے اندر جس حال میں ہوتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ایک سنت کے مقابلے میں تمام باطل قوموں کو بے وقوف یقین کرتے تھے۔ ایک سنت کے مقابلے میں تمام باطل قومیں بے وقوف ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور بڑے بڑے سردار بھی اور وزراء بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دانے گر گئے اسے بھی حضرت عمر اسے بھی حضرت حذیفہ کھانے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آج کل یہ مزاج بن گیا ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ اگر میں سنت پر چلا تو کوئی مجھے کڑوی ترچی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا اور کوئی میرا مذاق تو نہیں بنائے گا۔ اگر کہیں لگ گیا کہ میں اس سنت پر عمل کروں گا تو لوگ مجھے کڑوی نظر سے دیکھیں گے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے زیادہ ذلیل و خوار فرمائیں گے۔ اگر ایک ادنا درجے کی سنت کا استخفاف اور تحقیر اور حقارت ہمارے دل کے اندر آ گئی تو پھر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی ڈالے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت، اہمیت اور محبت دلوں کے اندر بھری بھی ہو، اور جتنے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اس کی نفرت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ دھوکہ لگ گیا آج کے زمانے میں کہ تبلیغ صرف اور کلمہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، لہذا کلمہ سیکھ لیا ہے اور نمازیں سیکھ لی ہیں، اب اس کے بعد میں آزاد ہوں کہ نہیں، ابھی آپ مکمل پابند ہیں سنتوں میں، نبی کے طریقے مکمل پابند۔ اس لیے مولانا جی فرمایا کرتے تھے میرے اس کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سنت کو مخالف ماحول میں زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ہی اس لیے مل رہا ہے کہ جو آدمی میدان میں اترا قتل ہو گیا وہ ایک مرتبہ تکلیف سے گزر گیا، لیکن جو آدمی مخالف ماحول میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا اور اس پر تانے اور اس کے اوپر فقرے اور اسے طرح طرح سے اذیت دی جا رہی اور اس سنت کے چھوڑنے کا اس کے اوپر مطالبہ آ رہا ہے، تو یہ شخص گویا روزانہ کٹ بھی رہا اور 2 روزانہ یہ شہید کیا جا رہا۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت، چاروں طرف بے دینی اور چاروں طرف رواج کا طریقہ ماحول، اور ان سب کے بیچ میں ایک شخص سنت کے مطابق ہے، لوگ اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں اور زور زور سے بول کر تانے دے رہے ہیں، یہ شخص 100 شہیدوں کے برابر درجہ حاصل کر لے گا ایک سنت کی بنیاد پر۔ اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری۔ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک میواتی کو دوسرے میواتی نے جا کے ہاتھ پکڑ کے روکا، پتہ چلا کہ وہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے، بیٹھ کر پانی،
تو اس پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اطمینان کا سانس لیا اور فرمانے لگے الحمدللہ اب خلاف سنت طریقوں کا شعور ساتھیوں میں پیدا ہو گیا اور سنت کے خلاف چلنے والوں کو روکنے کا جذبہ و داعیہ پیدا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کام صحیح رخ پر آ رہا ہے. یہ سب سے بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کی سنتوں کا اختیار کرنا. آپ دیکھیں تو صحیح ایک معمولی درجے کا پولیس والا چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا خاص لباس ہوتا ہے. اس لباس کی وجہ سے لوگ پہچانتے ہیں اس کی اہمیت کو اور اس کے اشارے کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر یہ کہے کہ بھائی اس ٹریفک پولیس والے کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، اب سوتے جو رات کا کپڑا وہی پہن کر کے وہ شخص چوراہے پہ چلے جائے، بہت بڑا آفیسر ہے لیکن معمولی درجے کا لباس پہن کے چلے جائے چوراہے پر اور اشارے کرتا رہے، کوئی گاڑی رکے گی؟ اور ایک معمولی درجے کا انسان ہے لیکن اس خاص قسم کے لباس کو پہن کر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کر اشارہ کرنے لگتا ہے تو اس کے ایک ایک اشارے پر گاڑیاں رکتی بھی ہیں، چلتی بھی. ایک لباس کا اتنا اثر ہے. آپ دیکھیں ہر موقع کی لباس آج یہود و نصارہ نے قائم کیے ہوئے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان کا کوئی لباس نہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی حسرت کی بات، کتنے نقصان کی بات. اس لیے ہماری بہت بنیادی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہر لین سے اختیار کرنا، چاہے عبادات میں ہو، چاہے معاملات میں ہو اور چاہے معاشرے میں ہو، چاہے دعوت اللہ کے اندر ہو. ہمارے اعتبار سے سنتوں کے پابند. پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین کے زندہ ہونے اور پورے عالم میں پھیلنے کے لیے دین کی نصرت اور وہ بھی اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کے ذریعے، نفر کے ذریعے سے، یہ اعلیٰ ترین نصرت ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ تعدیہ اللہ رب العزت نے دعوت اللہ میں رکھا ہے، اللہ کے راستے کے نقل حرکت میں رکھا ہے. یعنی جو شخص اپنے دین کو لے کر کے اللہ کے راستے میں حرکت کرے گا، اس سے جو دینی ماحول اور دینی فضا قائم ہوگی اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں. اسی لیے حضرات صحابہ ملکوں میں جاتے تھے، کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے بن جاؤ. کیا فرماتے تھے؟ بہت واضح طور پر دعوت ہوتی تھی کہ تم ہمارے جیسے بن جاؤ. تو ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح، ان کی زندگی کا ایک ایک ورق یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. کہ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس امت کا اجتماعی نقصان یہ ہوا کہ اس امت نے اجتماعی طور پر نقل و حرکت کو چھوڑ دیا اور یہ نقل و حرکت اب افراد میں سمٹ کر کے رہ گئی. یہ پورے عالم میں ارتداد کے پھیلنے کا بنیادی سبب. حالانکہ دور نبوت، دور خلافت میں امت کا خروج اور امت کا نفر اور امت کی نقل و حرکت اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کے لیے ہوا کرتے. ارتداد کو بند کرنے کے لیے صحابہ کا خروج ہوا کرتا، جسے آج امت نے بھلا دیا، خروج کے مقاصد بھلا دیے. اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری. اس لیے سارا مجمع عزم کرے، ارادے کرے، انشاءاللہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اور اللہ کے راستے میں ہر سال 6 مہینے لگاویں گے. ہر سال اللہ کے راستے میں 6 مہینے لگاویں گے. اور جو علماء کرام ہیں وہ عزم ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس علم کو لے کر پورے عالم میں جاویں گے. اور بقول مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کہ 3 سال لگاویں گے، پہلا سال، دوسرا سال اور پھر تیسرا سال. لہذا اس مجلس کے اندر جتنے علماء کرام پہلا 4 لگا چکے وہ دوسرے سال کے لیے، اور جو علماء دوسرا سال لگا چکے وہ تیسرے سال کے لیے کھڑے ہو کر نام ظاہر کریں. اور باقی ساتھی کھڑے ہو کر کے 6 مہینے، 4 مہینے بیرون کے لیے افراد کی شکل میں اور جماعت کی شکل میں اپنے ناموں کو اظہار کریں. جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے مجمع سکون سے بیٹھا رہے. جی فرمائے ہمت کر کے کون کون تیار؟ تو ساتھی تھا بیان مفتی یعقوب سلونی صاحب کا جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئے اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. باپ لوگ ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.